ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کو تو روک دیا ہے، مگر اس جنگ سے پہلے انہوں نے جو مقاصد فوری طور پر حاصل کرنے کا اعلان کیا تھا، وہ مقاصد اس معاہدے سے بظاہر فوری طور پر حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اب تو خود ٹرمپ ان میں سے کچھ مقاصد کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ ایران کے میزائل پروگرام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے یا اس پر حدود لگائی جائیں، اور نیتنیاہو تو اس کا بار بار اظہار کرتے تھے۔ لیکن کل فرانس میں جب ٹرمپ سے ایران کے میزائل پروگرام سے متعلق سوال ہوا تو ٹرمپ نے کہا کہ اگر دوسرے ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کے پاس نہ ہونا تو ناانصافی ہے۔ بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیار ایک چیز نہیں ہے، اور اگر سعودی عرب اور قطر کے پاس بھی میزائل موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس بھی میزائل ہونا ٹھیک ہے۔ ایسے میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ایران کے ساتھ ہونے والے اس نئے معاہدے کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی کامیابی پر پہلے سے ہی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ CNN کے گلوبل افیئرز کے تجزیہ کار اور 5 امریکی صدور جارج ڈبلیو بش، براک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے ادوار میں امریکہ کی اعلیٰ قومی سلامتی کے مختلف عہدوں پر رہنے والے بریٹ میکگرک نے اس معاہدے پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اب کہ جب امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا باضابطہ متن جاری کر دیا ہے، ہم اس کے فوائد اور نقصانات کو زیادہ منصفانہ انداز میں جان سکتے ہیں۔ متن سے یہ بات حیران کن طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ ایران کو بہت کچھ دے رہا ہے، جبکہ بدلے میں اسے بہت کم مل رہا ہے۔ بریٹ میکگرک کے مطابق انہوں نے ماضی میں ایران کے ساتھ مشکل مذاکرات کیے ہیں، اور یہ دستاویز اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ اس میں ایران کو بہت سی چیزیں دے دی گئی ہیں جن کا ایران ماضی میں بھی مطالبہ کرتا رہا ہے، لیکن ایسی چیزیں ایران کو شاذ و نادر ہی مل سکی ہیں۔ ٹرمپ نے بظاہر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک معاہدہ چاہے جیسا بھی ہو، ڈیڈ لاک کی موجودہ صورتحال سے بہتر ہے۔ دوسری طرف ایران نے مؤثر طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کو یرغمال بنا لیا اور امریکہ سے اپنی قیمت وصول کرنے کا مطالبہ کر دیا، اور ایران کی یہ حکمت عملی بظاہر کامیاب رہی ہے۔ اس مفاہمتی یادداشت کی عملی حقیقت یہ ہے کہ ایران کو ابھی کافی کچھ ملتا ہے، جس میں دسیوں ارب ڈالر شامل ہیں۔ اس کے بدلے میں ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں بحری جہازوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس متن اور ایران کی مذاکراتی حکمت عملی کے بارے میں ہماری معلومات اور گزشتہ 47 سالوں میں مشرق وسطیٰ اور عالمی سطح پر اس کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ امکان کم ہے کہ امریکہ اس یک طرفہ مفاہمتی یادداشت سے جوہری پروگرام یا کسی اور معاملے پر ایک جامع معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے صرف اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے بدلے میں اپنی بہت سی سفارتی برتری کھو دی ہے، اور جیسے جیسے یہ مذاکرات طول پکڑتے ہیں یا تعطل کا شکار ہوتے ہیں، اس مفاہمتی یادداشت کے ذریعے قائم ہونے والا امن ممکن ہے کہ زیادہ دیر تک برقرار ہی نہ رہے۔ اس کے علاوہ 5 امریکی صدور کے ادوار کو کور کرنے والے اور گزشتہ 20 سالوں سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر رپورٹنگ کرنے والے نیو یارک ٹائمز کے نمائندے ڈیوڈ سیگنر نے اس معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ محض 15 ہفتے پہلے کی بات ہے جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ غیر مشروط سرنڈر کے علاوہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، لیکن کل جب ایران کے ساتھ معاہدے کا متن جاری کیا گیا اور ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے اس معاہدے کو شق بہ شق پڑھ کر سنایا تو یہ معاہدہ کسی بھی طرح سے سرنڈر کی دستاویز نہیں لگتی۔ اس کے برعکس ایران دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ ہونے والے اس تصادم سے نہ صرف بچ نکلا، بلکہ ایرانیوں کے پاس جشن منانے کے لیے بھی کافی کچھ تھا، اور اس جشن کا آغاز ایران کو دوبارہ تیل کی فروخت سے اربوں ڈالرز کمانے کی اجازت سے ہوتا ہے، جس سے ایران کی کمزور معیشت پر دباؤ کم ہوگا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک ایسے امریکی صدر کے لیے جو لیوریج کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہ فیصلہ جنگ کے کئی پہلوؤں میں سے ایک اور معمہ ہے، لیکن مفاہمتی یادداشت کی زبان بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ ایران ممکن ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر خود مختاری استعمال کرنے کا کوئی مستقل طریقہ طے کر لے، اور یہ بات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے چند ہفتے پہلے کے بیانات کے برعکس لگتی ہے، جن میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز آزادانہ آمد و رفت کے علاوہ کوئی اور صورت قابل قبول نہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ ٹرمپ کے دستخط شدہ اس معاہدے میں ایک ایسا راستہ بیان کیا گیا ہے جس کے تحت ایران کو ان اربوں ڈالرز تک رسائی مل سکتی ہے جو برسوں سے متجمد ہیں۔ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ یہ رقم صرف اچھے رویے کے بدلے میں جاری کی جائے گی، لیکن یہ بنیادی طور پر وہی رعایت ہے جو 11 سال پہلے براک اوباما نے ایران کو دی تھی اور جس پر ٹرمپ نے سخت تنقید کی تھی۔ جیسا کہ ٹرمپ اکثر صحافیوں کو بعض اوقات غصے میں یاد دلاتے ہیں کہ امریکہ نے میدان جنگ میں کئی کامیابیاں حاصل کی، جیسے امریکہ نے ایران کی نسبتاً کمزور بحریہ کو تباہ کر دیا، اس کی چھوٹی سی فضائیہ کو ختم کر دیا، اس کی دفاعی صنعت کا بڑا حصہ بھی تباہ کر دیا، اور میزائل
تنصیبات اور موبائل لانچرز کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن یہ تو ٹرمپ کا اصل مقصد ہی نہیں تھا۔ اور جیسا کہ خود ٹرمپ نے جنگ کے آغاز میں کہا تھا کہ وہ ایران کے جوہری اور میزائل پروگرامز کی مکمل تباہی اور ایرانی رجیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور بعد میں ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ ایران کے تیل کے شعبے پر کنٹرول بھی چاہتے تھے۔